لبیک یا حسین. اچانک امام نے آ جانا ہے، جیسے موت آ جاتی ہے، تو پھر ہم لوگ کیسے اپنے آپ کو پریپیئر کریں گے؟ کچھ تو خبر دیں، کچھ تو بتایا جائے. تو دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ امام کے آنے کا دن، ٹائم، ڈیٹ کچھ بھی نہیں پتا، اور نہ ہی یہ بتایا جائے گا. مثال کے طور پر پورا قرآن آپ کے پاس موجود ہے، اس میں الف لام میم کا آپ کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، امام آئیں گے تو بتائیں گے. پورا قرآن، ناسخ، منسوخ، تنزیل، تعویل، محکم، متشابہ، شان نزول، اور پھر اس کے بعد اس کا حدیث کے ساتھ کیا ریلیونس ہے، ایک ایک چیز قرآن کی بتا دی گئی. صرف الف لام میم نہیں بتایا گیا، الف لام را نہیں بتایا گیا، حا میم نہیں بتایا گیا، اور اسی طرح کے جتنے بھی حروف مقطعات نہیں بتایا گیا. اب یہ جو نہیں بتایا گیا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا وہ معجزہ ہے جس پر ہم لوگ تکے مار کے نہیں چل سکتے. چیزیں اللہ نے اختیار سے باہر رکھی ہیں، جہاں انسان کو اپنی بے بسی کا، اپنی کم علمی کا، اپنی کمزوری کا، اور اللہ کی جانب متوجہ ہونے کا اور انتظار کرنے کا آتا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمیں نہیں بتایا گیا تو امام محمد جواد علیہ السلام سے پوچھا، کہا گیا کہ آپ کے فرزند امام زمانہ کے ظہور کا وقت کب ہوگا؟ آپ جانتے ہیں کہ غدیر میں بھی رسول اللہ نے بتایا تھا کہ میرا ایک فرزند ظہور کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ امام کے بارے میں ہم آخری لوگ ہیں جنہیں پتا چل رہا ہے، روز اول سے یہ خبر آ رہی ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں تھی امام حسن عسکری کے زمانے کے لوگوں کے لیے کہ اب ہمارے ساتھ ایسا ہوگا. یہ بہت پہلے چیز جو ہے وہ بتا دی گئی تھی، اس کی اطلاع دے دی گئی تھی. لہٰذا جب امام جواد علیہ السلام سے پوچھا کہ کیوں ان کے ظہور کا وقت نہیں بتایا جاتا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر بتا دیا جائے تو بہت سارے لوگ کاہلی اور تھمبلی میں آ جائیں، سستی میں آ جائیں، ان کے اندر ایک سینس آف لیزینس آ جائے کہ بھائی ابھی تو بہت وقت ہے امام کا ظہور 200 سال بعد ہونا، ہم نے کون سا 200 سال جینا ہے، تو ابھی ہم لوگ چل کرتے ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ امام نے کل ظہور کرنا ہے تو لوگوں کے اندر ایک ہوپلیسنس آ جائے گی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، امام آئیں گے تو امام خود سارے امور سنبھال لیں گے. لہٰذا اللہ نے ان کو ان کے فیصلوں، ان کی زندگی میں اختیار دے کے رکھا ہے. امام فرماتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق جس طرح چاہتے ہیں جئیں. تیسری بات جو امام کے ظہور کا نہیں بتایا جاتا وقت، وہ اس لیے کیونکہ اللہ نے اور بھی کچھ چیزوں کو مخفی رکھا ہے. مثال کے طور پر قیامت کب آنی ہے ہمیں سے کسی کو پتا ہے؟ قرآن میں قیامت کی کتنی خبریں ہیں، قیامت کی ہولناکیاں کس طرح سے آئے گی، زمین کے ساتھ کیا ہوگا، پہاڑوں کے ساتھ کیا ہوگا، آسمان کے ساتھ کیا ہوگا، انسانوں کے ساتھ کیا ہوگا، قبروں سے کیسے اٹھائے جائیں گے، اسرافیل کیسے سور پھونکے گا، ملائکہ کی کیا خبر ہوگی، ہمارے اعضاء و جوارح، ہمارے باڈی پارٹس کس طرح ہمارے ہی خلاف وٹنس بن جائیں گے. یہ ساری چیزیں جو ہمیں قرآن میں اتنی زیادہ بتائی گئی، کیا بتایا کہ قیامت کب آئے گی؟ نہیں بتایا گیا. اسی طرح کیا خداوند کریم نے انسان کو بتایا ہے کہ ایک انسان کی موت کب آئے گی؟ ایک انسان کو کتنی ساری چیزیں دے دی گئی. انسان سے کہا سخر لکم ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین اور آسمان میں سب تمہارے لیے، جاؤ ایکسپلور کرو. انسان کے لیے ہے سب کچھ، اور اس کو جس انسان سے کہا آسمان سے لے کر زمین تک سب کچھ تمہارے لیے ہے، جہاں جا کے جیسے ایکسپلور کرنا ہے، جو تمہیں اس میں سے سیکھنے کو جاننے کو ملتا ہے اسے تسخیر کرو، اور اس انسان کو کبھی بھی اٹھایا جا سکتا ہے. اللہ نے یہ چیز معین نہیں کی. اور پھر اگر ہم لوگ بہت امپورٹنٹ ڈیز اور ایونٹس یا اوکیزنز کی بات کریں تو شب قدر جو خیر من الف شہر ہے، جس کی کوئی مثال کہیں نہیں ملتی. شب قدر کے بارے میں جہاں اللہ نے کہا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی وہ چند گھنٹے، رات کتنے گھنٹے کے، 6 گھنٹے، 7 گھنٹے، 7 گھنٹے 1000 مہینوں سے بہتر، یعنی 80 سال سے بہتر ہے. 80 سال سے بھی زیادہ، 86 ایئرس بنتے ہیں 1000 مہینہ. تو جو 86 ایئرس سے بھی زیادہ بہتر ہے، وہ رات کب ہے؟ وہ کب ہے کہ ہم اس رات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں؟ نہیں بتایا. کہا آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یا تو 21 ہے یا 23 ہے یا 25 ہے یا 27 ہے یا 29 ہے، ان 5 میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے. اب تم جاؤ اور اس کو تلاش کرو. نہیں بتایا، جبکہ کہا جا رہا ہے کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ 1000 مہینوں سے بہتر کا فائدہ اٹھائے، لیکن نہیں بتایا گیا. تو اسی طرح امام زمانہ کا ظہور ہے
کہ اس کے بارے میں ہمیں تیار کیا جاتا ہے, ہمیں باخبر کیا جاتا ہے, اس کی علائم, اس کی نشانیاں, کہ امام کے ظہور سے پہلے کیا کیا ہوگا, وہ ساری باتیں, اس کی امپورٹنس, امام کے جو لشکر میں شامل ہوگا اور جو نہیں ہوگا, کون گمراہی میں ہوگا, کون انحراف میں ہوگا, یہ ساری چیزیں ہمیں ڈیٹیلڈ بتائی گئی ہیں. لیکن کب نہیں بتایا گیا, خبر ہی نہیں دی گئی کہ یہ کب ہوگا. وجہ کیا ہے؟ کیوں اتنی اہم چیزیں, اتنی امپورٹنٹ چیزیں, قیامت کوئی بھی اس سے نہیں بچ سکتا, موت کوئی دامن نہیں چھڑا سکتا, لیلۃ القدر مسلمان کے لیے انتہائی اہم ہے, امام زمانہ کا ظہور ہر صاحب ایمان اس کے انتظار میں. اب یہ چار اہم ترین چیزیں ہم سے چھپا دی گئیں, اس کی وجہ کیا ہے, اس کی حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اگر انسان کو بتا دیا جائے کہ قیامت اس سال میں آئے گی, تمہاری زندگی 70 سال کی ہے, شب قدر صرف 21 کو ہے, یا پھر امام کا ظہور 2021 میں ہونا ہے, 2022 میں ہونا ہے, تو پھر وہ انسان جو 60 سال کی زندگی جسے دے کر بھیجا گیا ہے, وہ 50 سال تک لاپرواہ رہے گا کہ آخری 10 سال میرے پاس پڑے تب میں نے سب اچھے کام کرنے. وہ فرد جس کو یہ پتا ہے کہ قیامت جو ہے وہ 100 سال بعد آنی ہے, وہ سکھ سے اپنی زندگی جیے گا, کہے گا آئے گی تو میں نے تو مر کے جانا ہے, میں نے کون سا قیامت کو اس وقت اس دنیا میں عالم مادہ میں فیس کرنا ہے, میں اپنے 60-70 ایئرس کس طرح گزار کے چلا جاؤں. اگر ہم سے یہ کہا جائے گا کہ شب قدر 21 کو ہے, تو کیا ہم 23 اور 25 کو اعمال کریں گے؟ کیا ہم 19 کی رات کو جاگیں گے؟ نہیں. یہ چیزیں جو ہمیں بتائی گئیں, اس کی اطلاع دی گئی, یہ اس لیے دی گئی تاکہ ہم ہر وقت تیار ہیں, زیادہ کریں اس خزانے کو تلاش کرنے کے لیے. ہمیں نہیں پتا شب قدر کب ہے, اسی لیے 3 دفعہ کرتے ہیں. یہ جانتے ہیں کہ ایک رات ہوگی, یہ جانتے ہیں کہ ایک رات. ہمیں پتا ہے کہ کبھی بھی موت آ سکتی ہے, اس لیے ہر وقت اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھتے ہیں, ہر وقت اپنے آپ کو قیامت کے لیے تیار رکھتے ہیں. اسی طرح امام زمانہ کا ظہور ہے کہ جو کسی بھی وقت ہو سکتا ہے, لہٰذا ہم اپنے آپ کو ہر وقت امام کے ظہور کے لیے آمادہ و تیار رکھیں. یہ ہمیں الرٹ رکھنے کے لیے ہے. اگر بتا دیا جائے گا تو ہمارے اندر سے یہ سینس آف رسپانسبلٹی چلی جائے گی کہ ہم لوگوں نے اس کے لیے تیار اور آمادہ رہنا ہے.